فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم اس نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 17 جو کہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی، والیوم 9 میں یہ مکتوب ہے۔ اس کی شرح ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب پہ صفحہ نمبر 183 ہے، پہ یہ موجود ہے مکتوب۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی شرح کو جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مکتوب گرامی جو معاویہ کے خط کے جواب میں لکھا گیا۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس کو مکتوب کو پڑھنے کا آغاز کریں، ہم اس کی سند پڑھ لیتے ہیں۔ مکتوب کی لکھا ہے مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف کہتے ہیں کہ یہ مکتوب بعض مؤلفین نے سید رضی رحمہ اللہ سے پہلے اپنی کتب میں نقل کیا ہے، جیسے نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں، بہیقی نے المحاسن والمسائی میں، ابن قتیبہ نے الامامت والسیاست میں، مسعودی نے مروج الذہب میں، اور ابن عاصم کوفی نے الف عین سے میم کوفی نے کتاب الفتوح میں اسے نقل کیا ہے۔ نصر بن مزاحم کے بقول امام علیہ السلام نے اس مکتوب کو لیلۃ الحریر سے 2 یا 3 رات پہلے تحریر فرمایا ہے۔ لیلۃ الحریر جنگ صفین کے اواخر کی راتوں میں سے ایک ہے کہ جنگ کی آگ خلاف معمول بجھ نہ سکی اور صبح تک دونوں لشکر آپس میں لڑتے رہے اور شکست کے آثار حاکم شام کے لشکر میں ظاہر ہونے لگے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 234۔ اور اب آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں لکھا ہے کہ ایک دن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کل صبح میں بذات خود میدان میں اتر کر اس گروہ سے لڑوں گا۔ یہ بات لشکر شام میں پھیل گئی اور وہ لوگ شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے۔ اس موقع پر حاکم شام نے امیر المومنین علیہ السلام کو ایک مکتوب لکھ بھیجا جس کے مضمون کا خلاصہ کچھ یوں ہے، انورٹڈ کاما، کہ میرا خیال ہے کہ اگر تم جانتے کہ جنگ اس مرحلے تک پہنچے گی تو جنگ کے لیے اقدام نہ کرتے اور گزشتہ کاموں سے پشیمان ہو جاتے۔ میں نے تم سے درخواست کی حکومت شام میرے حوالے کر دو، اس شرط پر کہ خود مختار رہوں، نہ یہ کہ تمہاری بیعت کر کے تمہاری اطاعت میں رہوں، مگر تم نے قبول نہ کیا، اور اب جب کہ شام میرے قبضے میں ہے پھر بھی میں تم سے وہی درخواست کرتا ہوں۔ ہم سب عبد مناف کے بیٹے ہیں، ہم ہمیشہ سے معزز اور آزاد رہے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب یہ مکتوب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی معاویہ اور اس کے خط دونوں ہی کی صورتحال عجیب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ کو بلا کر اسے حکم دیا کہ زیر بحث مکتوب معاویہ کے لیے لکھ دو اور اس کی ناروا باتوں کا جواب دو۔ سامعین یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ البتہ سید رضی نے اپنی روش کے مطابق اس مکتوب کا ابتدائی حصہ ذکر نہیں کیا ہے، البتہ اس کا اہم حصہ نقل کیا ہے۔ اور یہ کتاب تمام نہج البلاغہ صفحہ نمبر 852، یہاں پر یہ اس کا حوالہ تھا۔ اور اب آئیے ہم اس مکتوب کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک حصے میں نہیں ہے، ایک سے زیادہ حصوں پر ہے۔
تو ابھی ہم اس کا پہلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے. عربی کے چند الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر. آغاز ہو رہا ہے وَأَمَّا طَلَبُكَ إِلَيَّ اور ختم ہو رہا ہے فی نار جہنم. ترجمہ: تمہارا یہ مطالبہ کہ میں شام کا علاقہ تمہارے حوالے کر دوں، تو جس چیز سے کل انکار کر چکا ہوں وہ آج عطا نہیں کر سکتا ہوں، اور تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے عرب کا خاتمہ کر دیا ہے اور چند ایک افراد کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہ گیا ہے، تو یاد رکھو کہ جس کا خاتمہ حق پر ہوا ہے اس کا انجام جنت ہے، اور جسے باطل کھا گیا ہے اس کا انجام جہنم ہے. رہ گیا ہم دونوں کا جنگ اور شخصیات کے بارے میں برابر ہونا. تو تم شک میں اس طرح تیز رفتاری سے کام نہیں کر سکتے ہو جتنا میں یقین میں کر سکتا ہوں، اور اہل شام دنیا کے بارے میں اتنے حریص نہیں ہیں جس قدر اہل عراق آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں. اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں تو یہ بات صحیح ہے، لیکن نہ امیہ ہاشم علیہ السلام جیسا ہو سکتا ہے، اور نہ حرب عبد المطلب علیہ السلام جیسا، نہ ابو سفیان ابو طالب علیہ السلام کا ہمسر ہو سکتا ہے، اور نہ راہ خدا میں ہجرت کرنے والا آزاد کردہ افراد جیسا، نہ واضح نسب والے کا قیاس شجرے سے چپکائے جانے والے پر ہو سکتا ہے، اور نہ حقدار کو باطل نواز جیسا قرار دیا جا سکتا ہے. مومن کبھی منافق کے برابر نہیں رکھا جا سکتا. بدترین اولاد تو وہ ہے جو اس سلف کے نقش قدم پر چلے جو جہنم میں گر چکا ہے. انورٹڈ کاما. یہاں پر اس پہلے حصے کا مکمل ہوا ترجمہ، اور اب ہم اس کی شرح و تفسیر یہاں پہ پہلے پڑھتے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے قرض دار قرض خواہ کے روپ میں. تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ مکتوب اس خط کا جواب ہے جو حاکم شام نے امام علیہ السلام کی خدمت میں لکھ بھیجا تھا، اور اس میں ایک قرض خواہ کے لہجے میں امام علیہ السلام سے مخاطب ہوا ہے. حاکم شام معمولاً اس قسم کے خطوط کو بالائے ممبر یا لشکر کے سامنے پڑھ کے سنانے کا حکم دیتا تھا تاکہ خود کو اس بڑے گناہ سے بری کر دے جس کا وہ مرتکب ہوا تھا، اور معمولاً اس نوعیت کے خطوط امام علیہ السلام کے طرفداروں کے پاس بھی پہنچتے تھے، اور احتمال پایا جاتا تھا کہ ظاہر بین افراد ان سے متاثر ہو جاتے، لہٰذا امام علیہ السلام مجبور ہو جاتے تھے کہ ان خطوط کے مختلف جملوں کو مرکز توجہ قرار دیتے ہوئے ان کا منہ توڑ جواب دیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام معاویہ کے 4 دعووں کے مقابلے میں 4 بنیادی نکات بیان فرماتے ہوئے اسے یوں جواب دیتے ہیں. پہلے آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ کہ میں شام کا علاقہ تمہارے حوالے کر دوں، تو جس چیز سے کل انکار کر چکا ہوں آج بھی میں عطا نہیں کر سکتا ہوں. انورٹڈ کاما کلوز. تفصیلات لکھی ہیں کہ کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ فیصلہ حکم الہی کے پیش نظر تھا کہ حکومت اسلامی کا کوئی بھی حصہ ظالموں اور بدعنوان عناصر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہ حکم اب بھی پوری قوت کے ساتھ اپنی جگہ باقی ہے. یہ ایک سیاسی اور سرسری مسئلہ نہ تھا کہ سیاسی صورتحال کے بدلنے سے تبدیل ہو جائے. یہ جملہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ امام علیہ السلام وقتی طور پر شام کی حکومت معاویہ کے حوالے کر دیتے اور اپنی حکومت کے قیام کے بعد اس سے دوبارہ لے لیتے. اس قسم کی باتیں کرنے والے اس نقطے کو نہیں سمجھتے کہ اگر امام علیہ السلام حکومت شام کو اور بعض روایات کے مطابق حکومت مصر کو، کیونکہ وہ اس کا بھی مطالبہ کر رہا تھا، تو اگر امام علیہ السلام حکومت شام کو معاویہ کے حوالے کر دیتے اور اس کی حکومت کے پائے مضبوط ہو جاتے تو اسے اس کی جگہ سے ہٹانا ممکن نہ ہوتا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ صفین میں امام علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اتنی شدت سے لڑتے رہے کہ فیصلہ کن شکست بالکل قریب ہو گئی اور نزدیک تھا کہ مملکت اسلام اس کے شر سے نجات پائے. اور اگر بعض نادانوں اور ظاہراً امام علیہ السلام کے لشکر میں تھے، ان کی خباثت اور ناآگاہی آڑے نہ آتی تو معاویہ کا کام تمام ہو چکا تھا.
اس کے بعد امام علیہ السلام اس کے خط کے دوسرے حصے کا یوں جواب دیتے ہیں انورٹڈ کاما، اور تمہارا یہ کہنا کہ جنگ نے عرب کا خاتمہ کر دیا ہے اور چند ایک افراد کے علاوہ کچھ نہیں باقی رہ گیا ہے، تو یاد رکھو کہ جس کا خاتمہ حق پر ہوا ہے اس کا انجام جنت ہے، اور جسے باطل کہا گیا ہے اس کا انجام جہنم ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر امام علیہ السلام معاویہ کے خط کے تیسرے حصے کہ جس میں کہا گیا تھا کہ میں جنگ اور لشکر کے حوالے سے تمہارا ہم پلہ ہوں، کہ ہم دونوں ایک ہی مقصد کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، دونوں کی منزل بھی ایک ہے، تو اس کا مولا یوں جواب دیتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ رہ گیا ہم دونوں کا جنگ اور شخصیات کے بارے میں برابر ہونا، تو تم شک میں اس طرح تیز رفتاری سے کام نہیں کر سکتے ہو جتنا میں یقین میں کر سکتا ہوں، اور اہل شام دنیا کے بارے میں اتنے حریص نہیں ہیں کہ جس قدر اہل عراق آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میرے دوستوں اور تمہارے طرفداروں میں دو فرق پائے جاتے ہیں۔ میرے دوست ایک عادل امام کے ہمراہ جنگ لڑ رہے ہیں جو اپنے فرض پر یقین رکھتا ہے اور وہ انہیں ایک روشن راہ پر چلا رہا ہے، جبکہ تمہارا سوائے مال و منصب کے کوئی واضح ہدف نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ کہ تمہارے ساتھی دنیا پرست ہیں اور جنہیں کہ ان کے سربراہوں نے مادی وعدوں کے ذریعے میدان جنگ میں دھکیلا ہے، اور وہ اس امید سے میدان میں آئے ہیں کہ شاید کوئی مال غنیمت ہاتھ آ جائے، جبکہ میرے سپہ سالاروں کو نہ کسی انعام کا وعدہ دیا گیا ہے اور نہ وہ اس قسم کا خیال بھی اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے دوسرے الفاظ میں تم یقیناً لوگوں کا خلیفہ بننے کی اہلیت نہیں رکھتے، جبکہ مجھے اپنی اہلیت پر یقین ہے۔ پھر یہ کہ تمہارے طرفدار دنیا کے لیے لڑتے ہیں، جبکہ میرے ساتھیوں کا ہدف خدا ہے اور الہی حکومت کے لیے لڑتے ہیں۔ انہی دو دلیلوں کی بنا پر ہم زیادہ پرعزم ہیں اور زیادہ جد و جہد کرتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارے ساتھی اس خصوصیت سے عاری ہیں، لہٰذا ہم ہرگز یکساں نہیں ہو سکتے اور آخری فتح ہماری ہوگی۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کے سپاہی فتح کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، مگر افسوس کہ نادانوں کے ایک گروہ نے بعض منافقوں کے ساتھ مل کر اس فیصلہ کن فتح کو گنوا دیا۔ پھر امام علیہ السلام معاویہ کے چوتھے دعوے کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور تمہارا یہ کہنا کہ ہم سب عبد مناف کی اولاد ہیں تو یہ بات صحیح ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے پھر امام علیہ السلام اپنے اور معاویہ کے درمیان پائے جانے والے فرق کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اسے 5 حصوں میں بیان فرماتے ہیں۔ پہلے آپ علیہ السلام نسبی فرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیکن نہ امیہ ہاشم جیسا ہو سکتا ہے اور نہ حرب عبد المطلب علیہ السلام جیسا، نہ ابو سفیان ابو طالب علیہ السلام کا ہمسر ہو سکتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہارا جد اعلیٰ امیہ جد ادنا حرب اور تمہارا باپ ابو سفیان ہے، جو سب کے سب عرب میں شرارت اور برائی میں مشہور تھے، جبکہ میرے جد اعلیٰ ہاشم علیہ السلام، جد ادنا عبد المطلب علیہ السلام اور والد ابو طالب علیہ السلام ہیں، جو سب ہی عرب کے سادات میں سے ہیں اور جو جود و سخاوت، پاکیزگی اور نیک کردار کے مالک ہیں، بس کیسے ان کو باہم یکساں سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام دوسرے اور تیسرے فرق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے اور نہ راہ خدا میں ہجرت کرنے والا آزاد کردہ افراد جیسا ہو سکتا ہے اور نہ واضح نسب والے کا قیاس شجرے سے چپکائے جانے والے پر ہو سکتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ میں مکے سے مدینہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والا ہوں اور ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوا کرتا تھا، مگر تم اور تمہارے باپ ابو سفیان بدستور مکے میں کفر اور شرک کی حالت میں رہے، یہاں تک کہ جس دن لشکر اسلام کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذهبوا انتم
तुलका कहते हुए तुम और दीगर असीरों की आज़ादी का हुक्म दिया। दूसरी तरफ हमारा नसब वाज़ेह है, लेकिन तुम्हारे नसब के बारे में काफ़ी गुफ्तगू पाई जाती है। बाज़ लोग तुम्हें अबू सुफियान का बेटा नहीं मानते, बल्कि मुसाफिर बिन अबी उमरू जो अबू सुफियान के ग़ुलामों में से था उसकी नाजायज़ औलाद जानते हैं। अलबत्ता ये बात इस मतलब से मुनाफात नहीं रखती। मीम नून अलिफ फे अलिफ ते जो इमाम अलैहिस्सलाम ने हाकिम शाम के बाप यानी अबू सुफियान के बारे में फरमाई है, क्योंकि वो जुमला हस्बे ज़ाहिर बयान हुआ है और ये जुमला इस नुक्ते की तरफ इशारा है कि अगर तुम्हारे नसब में दिक्कत की जाए तो गुफ्तगू की गुंजाइश मौजूद है। दाल काफ्ते दिक्कत लिखा था यहाँ पे। फिर लिखा है अगले पैराग्राफ में कि अगरचे इब्ने अबी अल हदीद ने अपने अकीदे के मुताबिक इस तफसीर को आखिरी जुमले से हम आहंग नहीं जाना है और एक दीगर तफसीर पेश करते हुए कहा है कि सरीह का लफ्ज़ स्वाद रे ये है से मुराद वो शख्स है कि जिसने मोहकम एतकाद के साथ इस्लाम कबूल किया है, और लसैक लाम स्वाद ये काफ लसीक या लसैक से मुराद वो शख्स है जिसने तलवार के खौफ या दुनिया तलबी के जज्बे के साथ इस्लाम कबूल किया है। हवाला नोट कीजिए, शरह नहजुल बलागा इब्ने अबी अल हदीद जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 118। अगरचे ये तफसीर ज़ाहिर इबारत के ख़िलाफ़ है, ताहम इस फ़र्ज़ की सूरत में भी इमाम अलैहिस्सलाम और हाकिम शाम के दरमियान वाज़ेह फ़र्क का एतराफ़ करना पड़ेगा। फिर इमाम अलैहिस्सलाम इम्तियाज़ात नीज़ दीनी और इंसानी आमाल के हवाले से मौजूद फ़र्क को बयान करते हुए फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के और न हकदार को बातिल नवाज जैसा करार दिया जा सकता है और मोमिन कभी मुनाफिक के बराबर नहीं रखा जा सकता। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज हो गया और यहाँ पर फिर आगे लिखा है कि ये इस नुक्ते की तरफ इशारा है कि न सिर्फ हमारा नसब बनी हाशिम बनी उमैया के साथ काबिल मवाजना नहीं, बल्कि हमारी सिफ़ात और आमाल भी उनसे काबिल मवाजना नहीं हैं। हमने हमेशा राह हक में कदम उठाया जबकि बनी उमैया के अजदाद राह बातिल पर थे। हम खालिसाना इस्लाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, लेकिन तुम लोग मुनाफिकाना ईमान का इजहार कर बैठे। ब्रैकेट में लिखा है कि जिसके सबूत तारीख़ इस्लाम में हमेशा के लिए सब्त हो चुके हैं। ब्रैकेट क्लोज। इमाम इस फ़िक्रे के आखिर में फरमाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के बदतरीन औलाद तो वो है जो उस सुल्फ के नक्शे कदम पर चले कि जो जहन्नुम में गिर चुका है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये बात काबिल तवज्जो है कि इमाम अलैहिस्सलाम हाकिम शाम की तरफ उसके असलाफ व अजदाद और बाप के इस्लाम से मुनहरिफ होने पर मजम्मत नहीं करते, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू का महवर ये है कि ये बेटा भी अपने बाप दादा जो कि जहन्नुमी हैं उनकी राह पर चल पड़ा है। सामीन, अब इस मकतूब नंबर 17 का दूसरा हिस्सा अरबी का पैराग्राफ, उसका आगाज़, पहला लफ्ज़ और इख्तिताम वाला लफ्ज़ आपकी जमातों की नज़र वफ़ी ऐदीना बादू फजलू और इख्तिताम हो रहा है वला अला नफ्सिका सबीलन वस्सलाम। तर्जुमा, इसके बाद हमारे हाथों में नबूवत का शरफ़ है जिसके ज़रिए हमने बातिल के इज़्ज़तदारों को जलील बनाया है और हक़ के कमज़ोरों को ऊपर उठाया है। और जब परवरदिगार ने अरब को अपने दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल किया है और ये कौम बखुशी या बकराहत मुसलमान हुई है तो तुम उन्हें दीन के दायरे में दाखिल होने वालों में तुम उन्हीं दीन के दायरे में दाखिल होने वालों में थे, या बरगबत या बखौफ, जबकि उस वक्त हासिल करने वाले सबकत हासिल कर चुके थे और जबकि सबकत हासिल करने वाले सबकत हासिल कर चुके थे और महाजरीन अव्वलीन अपनी फजीलत पा चुके थे। देखो खबरदार, शैतान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सादार मत बनाओ और उसे अपने नफ्स पर राह मत दो। वस्सलाम। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब इसकी शरह और तफसीर पढ़ते हैं। हेडिंग है नबूवत अजीम एजाज़। तफसीलात हैं, इमाम अलैहिस्सलाम अपने मकतूब के इस हिस्से में मुआविया के ख़त के कुछ हिस्से की तरफ जिसमें उसने कहा था कि हम एक दूसरे पर कोई फजीलत नहीं रखते और मुख्तसर फजीलत रखने की सूरत में भी ना इज़्ज़तदार को जलील बनाते हैं और ना जलील को इज़्ज़तदार, तो उसकी तरफ इशारा करते हैं मौला और उसका यूं मुंह तोड़ जवाब देते हैं
انورٹڈ کاما کہ اس کے بعد ہمارے ہاتھوں میں نبوت کا شرف ہے، جس کے ذریعے ہم نے باطل کے عزت داروں کو ذلیل بنایا ہے اور حق کے کمزوروں کو اوپر اٹھایا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جب اسلام آیا تو ابو جہل اور ابو سفیان جیسے عناصر کو جو سال ہا سال سے لوگوں پر ظالمانہ حکومت کر رہے تھے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ان کے مقابلے میں حضرت سلیمان رضی اللہ، مقداد رضی اللہ، عمار یاسر رضی اللہ اور بلال حبشی رضی اللہ جیسے لوگوں کو جو غالباً غلام اور اسیر تھے عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اب اس کے باوجود تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اس سلسلے میں کچھ مؤثر نہیں رہی ہے؟ پھر امام علیہ السلام معاویہ کا ہاتھ تھام کر اسے اثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جاتے ہیں، این سوادر اثر پیغمبر، اور دکھاتے ہیں کہ اس نے اور اس کے خاندان نے کیسے اسلام قبول کیا۔ آپ علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اور جب پروردگار نے عرب کو اپنے دین میں فوج در فوج داخل کیا ہے اور یہ قوم بخوشی یا بکراہت مسلمان ہوئی ہے تو تم انہیں انہی دین کے دائرے میں داخل ہونے والوں میں تھے، یا برغبت یا بخوف، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ فتح مکہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، سورہ نصر آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک۔ ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خدا کی مدد آ پہنچے گی اور فتح بریکٹ میں لکھا ہے مکہ فتح ہو جائے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرنا اور اسی سے مغفرت کی دعا مانگنا، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نصر آیت 1 سے لے کر 3 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ فتح مکہ کے دن بے لوث افراد اپنے دل کو بت پرستی کے زنگ سے پاک کر کے مخلصانہ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن متعصب اور شیطان صفت مشرکوں نے کہ جو سال ہا سال سے اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے، ظاہراً اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کیا۔ ابو سفیان جو اسلام کا بدترین دشمن اور حاکم شام کا باپ ہے، ان لوگوں میں سے ہے کہ جس نے مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کیا اور اس کی پیروی میں اس کا گھرانہ بھی مسلمان ہوا۔ اسی دن سے منصوبے بدل گئے اور اسلام کے دشمن اس فکر میں پڑ گئے کہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر ایک دن اقتدار پر قبضہ کر لیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ تخت حکومت پر براجمان ہو جائیں۔ اوپر کے جملے میں لفظ رغبت رے غین بے تے ہے، یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ رغبت کی تعبیر اسی معنی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ رہبت رے ہے بے تے رہبت بریکٹ پہ لکھا ہے خوف، تو یہ رہبت کے ساتھ کوئی منافات میم نون الف فے الف تے منافات نہیں رکھتی، یعنی ان کا اسلام قبول کرنا آئندہ مقام و منصب پانے کی امید اور خوف کا ایک امتزاج تھا۔ آئیے اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کیا ایسے اسلام کو امیر المومنین علیہ السلام کے اسلام سے یکساں جانا جا سکتا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت دشمنوں کی طرف سے درپیش ان تمام خطرات کے مقابلے میں نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی کے وقت آپ کے ساتھ رہے؟ اسی لیے امام علیہ السلام اس کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ جبکہ سبقت حاصل کرنے والے سبقت حاصل کر چکے تھے اور مہاجرین اولین اپنی فضیلت پا چکے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ کلام مسلمانوں کے چند گروہ ہونے کی طرف اشارہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ذکر ہوا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ ترجمہ: مہاجرین و انصار میں سے ایمان کی طرف سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے نیک نیتی سے قبول ایمان میں ان کا ساتھ دیا، خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش، انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کا ترجمہ پڑھا۔ کچھ لوگ اسلام کی طرف سبقت کرنے والے تھے
اور امام علیہ السلام انہی سبقت کرنے والوں میں سے تھے، جبکہ دوسرے گروہ نے اسلام قبول کیا اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور پاک بازوں کا تیسرا گروہ مدینے میں ان سے ملحق ہوا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و انصار تھے۔ چوتھا گروہ جو ان کے بعد کی نسل پر مشتمل ہے اپنے شوق و رغبت سے ان سے ملحق ہوا، لیکن حاکم شام کا شمار ان گروہوں میں سے کس میں ہوتا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ جواب یہی ہوگا کہ وہ کسی بھی گروہ میں شامل نہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس صورتحال کے باوجود وہ خود کو حضرت علی علیہ السلام اور بنی ہاشم کے مقابلے میں قرار دیتا ہے اور اپنے آپ کو اسلام میں حضرت علیہ السلام کا ہمسر سمجھتا ہے۔ البتہ تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی تعجب خیز باتیں پائی جاتی ہیں۔ آخر میں امام علیہ السلام اسے خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، خبردار، شیطان کو اپنی زندگی کا حصے دار مت بناؤ اور اسے اپنے نفس پر راہ مت دو، وسلام۔ انورٹڈ کاما کلوز اشارہ ہے کہ اس نقطے کی طرف کہ تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو اور ان نامناسب موازنوں کے ذریعے شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہو، جس کے نتیجے میں تم اپنا مقام بھول کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر تکیہ کرنا چاہتے ہو، جو تمہاری دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور سامعین، شرح و تفسیر مکمل ہوئی مکتوب 17 کی۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ، اور اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار۔ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سورہ برات کی آیت نمبر 100 کی روشنی میں چند گروہوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا گروہ وہ سابقین کا، یعنی اسلام میں سبقت کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا گروہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ سابقین میں سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور مردوں میں پہلا فرد حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد دیگر لوگ بھی ان سے ملحق ہوئے۔ سابقین کو یہ عظیم اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ان کٹھن حالات میں اپنی جان اخلاص کے طبق میں رکھ کر اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دوسرا گروہ مہاجروں کا ہے، جن میں سابقین بھی شامل تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مکے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب مکے میں مسلمانوں کے لیے دشواریاں بڑھ گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ لاحق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینے ہجرت کر کے آئے، یعنی اپنی پوری زندگی اور گھر بار سے ہاتھ اٹھا کر بال بچوں کے ساتھ مدینے آئے، جبکہ وہاں نہ ان کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی معاش کا کوئی سامان۔ یوں یہ حضرات سال ہر سال مشکلات اور دشواریوں سے مقابلہ کرتے رہے اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسائش کا سامان کیا۔ البتہ ایک اور گروہ بھی تھا کہ جس کے افراد مسلمانوں کے مدینے کی طرف ہجرت سے پہلے ہی اہل قریش اور مشرکین کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر کچھ مدت کے بعد جب مدینے میں اسلام کے قدم مضبوط ہوئے تو حبشہ سے مدینہ آئے۔ تیسرا گروہ انصار یعنی اہل مدینہ پر مشتمل تھا، جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے مہاجروں کا والہانہ استقبال کیا۔ اس کے باوجود یہ لوگ غالباً دشوار زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے مہاجرین کے ساتھ محبت و بھائی چارگی کا رویہ اختیار کیا اور جو کچھ اپنے پاس تھا در حقیقت اسے اپنے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کیا۔ پھر یہ کہ انصار کے درمیان بھی سابقین اور غیر سابقین پائے جاتے ہیں، جس کی طرف قرآن کریم میں بھی اشارہ ہے، جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں، کہ یعنی جو لوگ مدینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہونے میں سبقت لے گئے، یا وہ لوگ جو پہلے مکہ آئے تھے اور اب مکے کے نزدیک عقبہ نامی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ انصار و مہاجرین اور سابقین کو مجموعاً اصحاب کہتے ہیں۔ لکھا ہے چوتھا گروہ
ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ لوگ در حقیقت مہاجرین و انصار کے بعد کی نسل تھے۔ اس دوسری نسل کو تابعین کہا جاتا ہے جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی، اور قرآن میں جو کہ سورہ یہاں پر دیا، سورہ کا نام میں چیک کر رہی ہوں، یہاں پر دیا ہے کہ توجہ رہے کہ مشہور قرات میں انصار کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، جو مہاجرین پر عطف عین طائفے ہے، نہ کہ ضمہ کے ساتھ جو سابقین پر عطف ہے۔ یہاں پر صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس دوسری نسل کو تابعین کہا جاتا ہے جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی، اور قرآن میں والذین اتبعوہم بإحسان۔ پھر آگے چلتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ اس حوالے سے ہے کہ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8، اور پھر ہے لکھا ہے نیز والذین جاؤ من بعدہم، یہاں پر یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 لکھا ہے کہ ان کے عنوان سے یاد کیے گئے ہیں۔ اس گروہ نے جیسا کہ ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے زمانے کو نہیں دیکھا مگر اصحاب کو دیکھا۔ پانچواں گروہ تابعین کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اصحاب کو بھی نہیں دیکھا بلکہ در حقیقت یہ اصحاب کے شاگرد ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں کہ کیا ان 5 گروہوں میں سے سبھی نیک افراد تھے، یا اگر شروع میں نیک تھے تو آخر تک اسی راہ پر باقی رہے یا نہیں، کافی گفتگو پائی جاتی ہے، جو کہ لکھا ہے تنزیہ صحابہ کی بحث میں بیان ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ہجے کر لیتے ہیں، تے نون زے یہ ہے، یہی لکھا ہے تنزیہ صحابہ کی بحث میں بیان ہوئی ہے۔ پھر لکھا ہے بلا شبہ کچھ لوگ ایسے تھے جو شروع میں فضیلت کے اوج پر تھے مگر بعد میں خواہشات نفس کی پیروی یا دنیا پرستی کے سبب زوال کا شکار ہوئے۔ یہاں پر تفصیلات کچھ حاشیے میں لکھیے، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے تنزیہ صحابہ کے بارے میں تفسیر نمونہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے ذیل میں ہے کہ کیا سبھی صحابہ صالح لوگ تھے کے عنوان سے کافی بحث ہوئی ہے۔ اسی طرح شرح نہج البلاغہ میں بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372 خطبہ شقشقیہ خطبہ نمبر 3 کے ذیل میں کیا سبھی صحابہ راہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقی رہے انورٹڈ کاما کلوز کے عنوان سے اس پر بحث ہوئی ہے۔ نیز شرح نہج البلاغہ کی اسی جلد میں پہلے مکتوب کے ذیل میں کچھ بحثیں کی گئی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے کتاب شیعہ جواب دیتے ہیں میں بحث تنزیہ اصحاب کے ذیل میں ملاحظہ فرمائے۔ سامعین، یوں ہم نے مکتوب 17 مکمل کر لیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔